السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ ایپیسوڈ ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ناول نیم وفا لازم ہے، رائٹر نیم شازیم مہدی، قسط نمبر 5۔ اماں، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر رکھا، اکثر آپ کی غلط باتوں پر بھی میں نے رضیہ کو ہی ڈانٹا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو میری بیٹیاں پسند نہیں، مگر یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ میری بیٹیوں اور بیٹے میں فرق کیا، مگر میں کبھی نہیں بولا۔ میں نے انہیں ہمیشہ یہی سکھایا کہ دادی بڑی ہیں، اگر کچھ کہہ دیں تو بھی تم لوگ ان کی عزت کرنا، ان کا کہنا ماننا، اور انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ اور پھر جب آپ نے انفال کی شادی کی بات کی تو میں خاموش رہا، بلکہ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے، مگر آپ کی ضد خوشی کے لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اور انفال وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، میرا فخر ہے مجھے کہ میری انفال جیسی بیٹی ہے۔ اس نے بنا ایک لفظ کے میری بات مانی اور ہاں کہہ دی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ جانتی تھی کہ یاسر پہلے سے شادی شدہ ہے، مگر آپ نے یہ بات مجھ سے اور رضیہ سے چھپائی، ہمیں سچائی کا پتہ نہیں لگنے دیا۔ یہ تو رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ وقت رہتے ہمیں سچ پتہ چل گیا۔ میں نے کبھی بیٹیوں کا بوجھ نہیں سمجھا، اور نہ وہ بوجھ ہے میرے لیے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے اتنی ہی محبت اپنے اکلوتے بیٹے محمد احمد سے ہے، اتنی ہی محبت میں اپنی ہر بیٹی سے کرتا ہوں، مگر آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ وہ کہتے رونے لگے تھے۔ بارات کے لوگ واپس جا چکے تھے۔ جمیل صاحب نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ دی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ چلے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے انفال کو ابھی تک دیا، وہ کل سب کچھ وہ خود ان کے گھر دے آئیں گے۔ وہ لوگ بھی اس وقت اپنی بہو کی دھمکی سے ڈرے ہوئے تھے، فوراً بنا کوئی بحث کیے چلے گئے۔ ہاں، یاسر کی ماں نے جاتے کافی باتیں کی تھی، رضیہ بیگم تو بس روئی جا رہی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کی بات سچ ہے، جو ہوا اس میں انفال بچی کا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی یہ دنیا یہاں کوئی دوسرے کے لیے خوش نہیں، بس اپنی اپنی بات کریں گے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ انفال کی بارات واپس جا چکی ہے، اب رشتوں میں ہزاروں مسئلے ہوں گے، آپ کو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ انفال لوگوں کے محلے کی ایک عورت اٹھ کر جمیل صاحب اور رضیہ بیگم کے پاس آتی بولی تھی، میں جانتا ہوں بہن جی، پر سب دیکھتے ہیں میں کیسے اپنی بچی کی زندگی برباد کر دیتا۔ اب آگے جو ہوگا وہ انفال کا مقدر اور ساتھ ہم سب کا بھی۔ انہوں نے کہتے گہرا سانس لیا۔ امی مان جاؤ نا، دیکھو رانی، میرا دماغ خراب نہ کر، اور خبردار جو تو نے یہ بات باہر کسی کے سامنے کی، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، اوپر سے سرکاری نوکری والا ہے، میں کیوں ان غریبوں سے رشتہ کرنے لگی؟ میں تو کوئی نوکری والے بڑے گھر کی لڑکی دیکھوں گی، میں کیوں اس غریب لڑکی کو اپنی بہو بنانے لگی؟ میں تو کسی اچھی لڑکی کے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لے کر آؤں گی، اور میں اس بات میں ایک دو رشتے والیوں سے بھی بات کر رکھی۔ خبردار رانی، آج کے بعد تیرے منہ سے میں نے یہ بات سنی تو جب کہ رانی اور طاہر دونوں ماں کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی کہ ایک کنگلے کیا دیں گے؟ اللہ اللہ کر کے تو ایک رشتہ ہوا تھا، اور وہ دادی بیگم پورے محلے کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس عورت نے سب سے کہتے پھرتے کہ دیکھا دیکھا میری پوتی کی قسمت، اگر اتنی بڑی بات چھپا گئی۔ بوڑھی عورت گھر والوں کو خبر تک نہ لگنے دی کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ تو اچھا ہوا رشتہ ختم ہو گیا، ورنہ اس عورت نے کسی کو پلے نہ باندھنا تھا۔ اچھا ہوا اللہ نے قدر میں رکھا۔ امی جان اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ طاہر کو بہن کی بات پسند آئی تھی، اور جب کر تو بڑا آیا اپنا، خبردار تو نے یہ بات اپنے ذہن میں بھی لائی تو کان کھول کر سن لو، اگر یہ بات جا کر تم نے باہر کی تو رانی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی گھر جا کر۔ جب رانی تو ماں کے بدلے لہجے اور ماں کی سوچ پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس کی ماں کو ایک جہیز کا لالچ تھا، وہ چاہتی تھی کہ بہو وہ آئے جو اپنے ساتھ ٹرکوں بھرا سامان لائے، اور رانی نے گہرے تعصب بھرے انداز میں اپنی ماں کو دیکھا اور سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا آج اپنی ماں کی سوچ پر۔ اس کی ماں رضیہ بیگم کے دو پار کے رشتہ دار بھی تھے، مگر انہوں نے اس چیز کا بھی بھرم نہ رکھا تھا، نہ محلے داری کا۔ رانی جانتی تھی کہ اس کا بھائی طاہر دلی دل میں انفال کو پسند کرتا ہے، رانی کی بھی یہ دلی تمنا ہے، مگر وہ اپنے گھر میں بات کرتی تھی، اس سے پہلے ہی انفال کے رشتے کی خبر اسے مل گئی تھی، اور پھر اس نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی اور اپنی بچپن کی سہیلی کے لیے دل سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور موقع دیا تھا اپنی خواہش پوری کرنے کا، اور رانی یہ موقع اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اس لیے تو اس نے جلدی سے اپنی امی کو اندر بلا کر بات کی تھی، مگر جب امی نہیں مان رہی تو پھر کیا فائدہ؟ طاہر نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی امید بھری نظروں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ غصے سے تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ ارتس، مجھے لگتا ہے ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، رامش اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے بولا، کیونکہ سارا حال ہی اب خالی ہونے لگا تھا۔ اب صرف جمیل صاحب لوگ کے رشتہ دار ہی رہ گئے تھے، ان میں جب کہ بارات ساتھ آئے ہوئے لوگ واپس جا چکے تھے۔ رامش کی بات پر ارتس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ او بھائی، کہاں گم ہے؟ رامش نے اس کی کندھا ہلایا تو وہ چونکا۔ چلیں کیا؟ ارتس نے پرسوچ نظروں کے ساتھ ایک نظر جمیل صاحب پر ڈالی اور ایک رامش پر۔ ارتس، یار اٹھ جاؤ، اب کیا سوچ رہے ہو؟ رامش نے بنا ارتس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے
کے کہا، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مجھے کام ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کون سا کام ہے یہاں؟ اب کی بار رامش اس کی سنجیدگی سے کئی بات پر واپس بیٹھا۔ ارطغرل بتاؤ کیا کام ہے؟ آؤ پتہ چل جائے کہ وہ مضبوط قدموں سے چلتا جمیل صاحب کی طرف بڑھا تو ناچارہ رامش کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ کبھی کبھی اپنے دوست کی کئی باتوں کو وہ بھی سمجھ نہیں پاتا۔ جمیل صاحب، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، ارطغرل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بس اس کی آواز پر چونکہ یہاں تک رانی اور نور نے بھی اسے دیکھا تھا۔ جمیل صاحب کی آنکھوں میں الجھن تھی، وہ اس وقت ان سے کیا بات کرنا چاہتا تھا؟ ابھی کون سی ضروری بات کا وقت تھا؟ مگر وہ باس تھا کمپنی کا اور مہمان بھی، وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر آگے کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ کچھ ہی پلوں میں ان کے چہرے پر صدیوں کی تھکن نظر آ رہی تھی۔ بیٹی کے باپ تھے اور جو کچھ ہوا وہ ایک بیٹی کے باپ کے لیے بہت دردناک واقعہ تھا۔ جمیل صاحب، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مگر اس وقت میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ اس کی بات پر رامش نے بھی اس کے چہرے کو دیکھا۔ آخر کیا بات کرنے والا تھا وہ جو اتنی تمہید باندھ رہا تھا؟ میں ابھی اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی بات تھی یا کوئی بہت بڑا بلاسٹ؟ رامش کو 4000 نہیں بلکہ کوئی 40,000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اتنی بڑی بات وہ بڑی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ جبکہ جمیل صاحب کے تاثرات بھی رامش سے الگ نہیں تھے۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے اور سہرے کے ساتھ ان کی بات سن کر سکتے میں جا چکے تھے۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جو دو نقوش تھے وہ دونوں ہی سکت تھے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے پہلے رامش ہی اسے جھٹکے سے باہر آیا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو تم اتنی بڑا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ رامش اسے جذبات میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ کرنے نہیں دے سکتا تھا، یہ اس کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، اوپر سے بنا کسی مشورے کیے۔ رامش، تم سے میں بعد میں بات کروں گا، میں جانتا ہوں میں نے جو فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے کیا۔ جمیل صاحب، آپ اپنا فیصلہ سنائیں، کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بہت عجیب ہوگا، شاید میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی، مگر یہ فیصلہ بہت سمجھ کر کیا ہے میں نے۔ ارطغرل صاحب، میں جانتا ہوں آپ ایک بہت نرم دل کے مالک ہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، مگر کیا یہ فیصلہ آگے جا کر آپ نبھا پائیں گے یا آپ کے گھر والے، اور کیا میری بیٹی کو قبول کریں گے؟ میں جانتا ہوں آپ یہ فیصلہ ابھی ہمدردی میں کر رہے ہیں، یہاں پر جو کچھ ہوا آپ سے نہیں دیکھا گیا، مگر میں اپنی بیٹی کو آپ کے ایک انچاہے رشتے میں نہیں باندھ سکتا جو آگے جا کر اس کے اور آپ دونوں کے لیے صحیح نہیں۔ دیکھیں جمیل صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے یا آگے جا کر مجھے یا انفال دونوں میں سے کسی ایک کو اس رشتے کو سمجھوتا کہنا پڑے۔ نہ ہی میں آپ پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ فیصلہ نہیں منظور تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں، بلکہ آپ اپنی بیوی اور بیٹی سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر انفال کو منظور ہوا تو اسی وقت نکاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ رامش، اسے کھڑا رہنا مشکل ہو چکا تھا، اس نے پاس پڑی میز پر ہاتھ رکھ کر اس کا سہارا لیا، جبکہ ارطغرل کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ کہیں گے فیصلے پر ثابت قدم رہنے کی طاقت ہے؟ جمیل صاحب تقریباً پچھلے 5 سال سے جانتے تھے ارطغرل کو، جب سے انہوں نے یہاں آ کے کام شروع کیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھا اور ہاں میں جواب دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات کا مجھ سے وعدہ کریں کہ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھیں گے۔ میں نے بہت پیار سے پالا ہے اسے، میری 5 بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں انہیں بوجھ سمجھتی ہے اور اس کے لیے وہ ایسا فیصلہ لیں گی جس کے لیے آج میرا سر میری بیٹی کے سامنے جھک گیا، مگر میں نہیں چاہتا کہ آج میں کوئی ایسا فیصلہ کروں جس کے لیے ایک بار پھر آگے جا کر میرا سر میری بیٹی کے سامنے جھکے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج آپ سے جمیل صاحب کہ میں اس فیصلے پر قائم رہوں گا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ جا کر انفال کا فیصلہ جان سکتے ہیں۔ جبکہ رامش کی اب صرف بے ہوش ہونے کی کسر رہ گئی تھی، اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ارطغرل کیا کر رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا، جو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ایسا فیصلہ اس نے کیا سوچ کر کیا تھا۔ اس کے دل میں آج سے پہلے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی، نہ اس نے رامش سے شیئر نہیں کی تھی۔ آج اس وقت اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ کیا تھا وہ جو رامش سمجھنے سے قاصر تھا؟ اور رہی میرے گھر والوں کی بات، تو آپ ان کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انفال کو ناپسند کریں، اور سب سے اہم بات یہ فیصلہ میرا ہے اور میری زندگی کا ہے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ جا کر گھر والوں سے مشورہ کریں اور مجھے بتا دیں۔ قسمت نے پل میں کون سا پلٹا کھایا تھا؟ جمیل صاحب کچھ بھی سمجھنے کے لائق نہیں تھے۔ اتنا بڑا آدمی خود یہ بات کہہ رہا تھا
ان کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، قسمت بھی کیا عجیب چیز ہے، پل میں سب بدل دیتی ہے۔ وہ رضیہ بیگم اور ان لوگوں کی طرف گئے جو کچھ دیر پہلے ہوا، اس کے بعد لوگوں کی سرگوشیاں، لوگوں کی باتیں اور انفعال کے لیے اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جلد بازی میں، مگر جو بات ارطغرل نے ان سے کی تھی وہ بات بھی پیچھے کرنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے رضیہ بیگم کو اپنے ساتھ اوپر آنے کے لیے کہا اور انفعال سے بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جس طرح جو کچھ ہوا تھا انفعال نیچے نہیں آئی تھی، جبکہ جمیل صاحب کے ایسے رضیہ بیگم کو اوپر لے جانے پر سبھی حیران تھے۔ آخر اس انجان لڑکے نے کیا کہا تھا ایسا جو، اور پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر اوپر چلے گئے۔ سب کی نظروں نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ نور نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر اٹھ کر خود بھی ان کے پیچھے اوپر گئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر کیا بات ہوئی ہے ان کی اور ان کے باس کے درمیان، جبکہ رانی تو ابھی تک اپنی ماں کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور انہوں نے اسے کیا کہہ دیا؟ وہ تو اندر سے تقریباً خوشی ہوئی تھی کہ چلو جان چھوٹی، اب انفعال کی اس کی بھابھی بن جائے گی، مگر شاید یہ قسمت میں نہیں تھا اور ایسا ہونا لکھا بھی نہیں تھا۔ جمیل بتائیں مجھے، آخر آپ کے پاس باس نے آپ سے کیا بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے لے کر آ گئے ہیں؟ رضیہ بیگم ان کے پیچھے پیچھے آتی ان سے پوچھ رہی تھی، مگر ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے قدم رضیہ بیگم کی التجاؤں پر ایک بار پھر نہیں رکے تھے۔ وہ جا کر سیدھے انفعال کے سامنے رکے تھے۔ انفعال نارمل تھی، نہ تو اس کے چہرے پر آنسو تھے، نہ ہی کوئی ملال۔ جو ہوا تھا اسے دکھ نہیں تھا، دکھ تھا تو صرف اپنے ابو کی عزت کا۔ اسے تکلیف تھی اپنی دادی کے کیے کی، کیا اس سے اتنی نفرت کرتی تھی جو انہوں نے اس کے لیے ایک ایسا انسان چن لیا جو پہلے سے کسی اور کا تھا، مگر وہ اس بٹے ہوئے انسان کو بھی قبول کر لیتی اگر وہ اس کے ابو اسے ایک بار بھی کہہ دیتے، مگر اس نے اندر کی تکلیف باہر ظاہر نہیں ہونے دی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو خشک تھے۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میری ماں نے جو کیا میں جانتا ہوں وہ غلط ہے، میں سمجھ نہیں سکا، اور تم لوگوں سے اتنی نفرت کرتی ہیں اور تم لوگوں کو ہمیشہ سے چڑ کھاتی تھی۔ میں جانتا تھا، میں تو صرف تمہاری زندگی بنانا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بنانے کی جگہ میں بگاڑ رہا ہوں، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو میری کوئی نیکی پسند آ گئی تھی تو انہوں نے اس وقت رہتے مجھے اتنی بڑی غلطی نہیں گناہ کہو گناہ کرنے سے روک لیا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ انفعال کے سامنے جوڑ دیے، جبکہ انفعال ان کی حرکت پر تڑپ اٹھی۔ نہیں ابو جان، نہیں، پلیز ایسا مت کہیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ اب تو بتا دیں، میں پہلے ہی ہار گئی ہوں، آخر کیا بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اوپر لایا ہے؟ رضیہ بیگم گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ جمیل صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر بیٹی کو بتاتا ہوں، لیکن انفعال، جو میرا فیصلہ تمہارا ہوگا وہی فیصلہ ہوگا میرا۔ میں ہر قدم پر اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انفعال نے انہیں الجھی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ابو جان؟ بیٹا مجھ سے بھی نیچے میرے کمپنی کے مالک ارطغرل صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جب کہ اب کی بار انفعال کے قدم پیچھے ہوئے تھے۔ رضیہ بیگم کی آنکھیں بھی کھلی رہ گئی۔ اتنی بڑی بات بچے، جو تم فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے، مگر سوچو ذرا، مجھے مطلب پرست مت سمجھنا۔ میں جانتا ہوں شاید تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ میرا باپ اپنی عزت کے لیے بات میرے سامنے رکھ رہا ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ تم میرے لیے کوئی بوجھ نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو، بلکہ بیٹا ہو میرا۔ تم لوگوں میں سے میں نے ہمیشہ ایسے ہی محبت کی جیسے محمد احمد سے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ بات جیسی ارطغرل صاحب نے میرے سامنے رکھی، میں نے ان سے یہی بات کہی کہ جو فیصلہ میری بیٹی کا ہوگا وہی میرا۔ اب تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہارا انکار ہوگا تو میں ابھی جا کر انہیں انکار کر دوں گا۔ جبکہ رضیہ بیگم نے ایک نظر بیٹی اور دوسری نظر شوہر کو دیکھا۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، اور اتنی بڑی نعمت سے انکار کیا تو یہ شاید ہمارے لیے بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ اگر انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تو یقیناً انہوں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ رضیہ بیگم پر تو شادمانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی پیشکش وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ابھی کچھ دور پہلے ہی تو وہ ان سے ملی تھی۔ وہ یقیناً ہر لڑکی کی ماں کا آئیڈیل تھا۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ یہ تو ان کا خواب بھی ہو سکتا تھا جو حقیقت میں ان کے سامنے پورا ہو رہا تھا۔ انفعال نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا۔ ایک نظر کچھ ہی دیر میں کمزور سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت میں کیا تھا، یا اتنے بڑے شخص نے ایسی کیا پیشکش کی تھی، یا مقصد تھا اس کی ایسی آفر کے پیچھے۔ جبکہ نور کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، اسے لگ رہا تھا اس کی گئی ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ انفعال، ہاں کہہ دو، نور نے دل سے کہا۔ وہ دروازہ دھکیلتے اندر آ گئی۔ انفعال نے ایک نظر بہن کو دیکھا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابو جان، میں نے پہلے بھی فیصلے کا اختیار آپ کو دیا تھا اور اب بھی آپ کو دیتی ہوں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہتے سر جھکا گئی، جبکہ جمیل صاحب نے اسے سینے میں بھینچ لیا تھا، اور نور نے ماں کے گرد بازو حمائل کیے تو چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے آسمان کی طرف چہرہ کرتے گہرا سانس خارج کیا۔ اماں جی، جو میں سوچ رہی ہوں کیا وہ آپ بھی سوچ رہی ہیں؟ نورا اس وقت نانو بیگم کے ساتھ سبز لان میں بیٹھی سیب
کاٹ کر دے رہی تھی، جبکہ دونوں کی نظریں دعا پر تھی جو ہادی کو اٹھائے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ آج ہفتے کے بعد ہونے کی وجہ سے یونی سے چھٹی تھی اور کل بھی اسی لیے وہ قریب صبح سے یہاں آتی۔ ویسے بھی کل اتوار کا دن تھا تو کل چنگیز خان نے گھر ہونا تھا اور وہ کل ذرا پرہیز کرنا چاہتی تھی اس کے سامنے سے۔ وہ ویسے بھی کل بابا جانی نے گھر ہونا تھا تو ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہتی تھی۔ تو کیا سوچ رہی ہیں؟ انہوں نے سیب کی کاش اٹھاتے پوچھا۔ میں دعا کے بارے میں سوچ رہی ہوں اماں جی۔ آپ نے غور کیا کہ دعا ہادی کو ایک ماں کا پیار دے رہی ہے اور ہادی دعا کا لمس سمجھنے لگا ہے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، وہ کسی سے چپ نہیں ہو رہا تھا اور دعا کو اٹھاتے ہی خاموش ہو گیا۔ نورا اصل بات کرو، اتنی لمبی تمگین نہ باندھو اماں جی۔ اب دعا کو یہاں مستقل لے آئیں۔ اگر ہادی کو ماں کی ضرورت ہے تو بہرام کو بیوی کی۔ جبکہ نورا کے ہاتھ پر ان کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا۔ انہوں نے چونک کر نورا کو دیکھا۔ دیکھیں اماں جی، آگے جا کر مسئلہ مسائل ہو جائیں، ابھی یہ وقت ہے اور بہرام کی ابھی عمر ہی کیا ہے اور اس بات کو سوچیں گا ضرور۔ نورا کہتے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ نانو بیگم کے لیے سوچوں کا ایک جہاں آباد ہو کر گئی تھی۔ ان کی نظر دعا پر اور دماغ نورا کی باتوں میں اٹک گیا تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں۔ ان کے دل کے اندر سے آواز آئی۔ کیا کمی تھی؟ ان کے نواسے میں الحمدللہ پڑھا لکھا SSB کے عہدے پر فائز تھا۔ ہاں، ایک بیٹے کا باپ تھا تو کوئی نہیں، دعا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہادی سے، یہ تو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ شاید سلمان صاحب کو مسئلہ ہو، مگر ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ مگر پہلے انہیں کسی بھی طرح بہرام کو راضی کرنا تھا، جو کہ اصل کھڑا امتحان کا مرحلہ تھا ان کے لیے۔ وہ ایک تلخ مرحلے سے گزر چکا تھا، اب کسی پر یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر انہیں بہرام کی زندگی کی طرف واپس لانا تھا۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس کام میں دعا بہتر سے بھی بہترین ہے اور نہ صرف ہادی کے لیے ایک بہترین ماں ثابت ہوں گی بلکہ بہرام کے لیے بھی ایک وفادار جیون ساتھی بھی ثابت ہوں گی اور اسے دوبارہ پہلے والا بہرام بنا سکتی ہیں، اسے دوبارہ محبت پر یقین کروا دیں گی۔ انہیں اپنی پسند پر پورا یقین تھا۔ بہرام اپنی پسند آزما چکا تھا، اب نانو بیگم کی باری تھی۔ جاری ہے۔